بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے فضائل، جمعے کے آداب، جمعے کی شرطیں اور جمعہ پڑھنے کا طریقہ، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں جمعے کے فضائل کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام دنوں سے جمعہ کا دن افضل ہے، کیونکہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہ جنت سے باہر لائے گئے، جو اس عالم میں انسان کے وجود کا سبب ہوا، جو کہ بہت بڑی نعمت ہے، اور قیامت کا وقوع بھی اسی دن ہوگا۔ اور دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو وہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ اس ساعت میں علماء کرام کے مختلف رائے ہیں کہ یہ ساعت کون سا ہے جس میں ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے شرح سفر السعادت میں 40 قول نقل کیے، مگر ان سب میں 2 قولوں کو ترجیح دی ہے۔ ایک یہ کہ وہ ساعت خطبہ شروع کرنے کے وقت سے نماز کے ختم ہونے تک ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ساعت آخری دن میں ہے، اور اس دوسرے قول کو ایک جماعت کثیر نے اختیار کیا ہے۔ شیخ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جمعہ کے دن کسی خادمہ کو حکم دیتی تھی کہ جب جمعہ کا دن ختم ہونے لگے تو ان کو خبر کر دے تاکہ وہ اس وقت ذکر اور دعا میں مشغول ہو جائے۔ اور ایک دوسری جگہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سب دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اور اس روز مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کہ وہ اسی دن میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ بعد وفات آپ کی ہڈیاں بھی نہ ہوں گی؟ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے زمین پر انبیاء علیہ السلام کا بدن حرام کر دیا ہے۔ اسی طرح جمعے کے آداب کیا ہے؟ ہر مسلمان کو چاہیے کہ جمعہ کا اہتمام جمعرات سے کرے، جمعرات کے دن بعد عصر کے استغفار وغیرہ زیادہ کرے، اور اپنے پہننے کے کپڑے صاف کر رکھے، اور اگر خوشبو گھر میں نہ ہو اور ممکن ہو تو اسی دن لا کر رکھے، تاکہ پھر جمعہ کے دن ان کاموں میں اس کو مشغول نہ ہونا پڑے۔ بزرگان سلف نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ جمعہ کا فائدہ اس کو ملے گا جو اس کا منتظر رہتا ہو اور اس کا اہتمام جمعرات سے کرتا ہو، اور سب سے زیادہ بدنصیب وہ ہے جس کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ جمعہ کب ہے۔ پھر جمعہ کے دن غسل کریں، سر کے بالوں کو اور بدن کو خوب صاف کریں، اور مسواک کرنا بھی اس دن بہت فضیلت رکھتا ہے۔ اور جمعہ کے دن بعد غسل عمدہ سے عمدہ کپڑے پہنیں جو اس کے پاس ہو، اور اگر ممکن ہو تو خوشبو بھی لگائے اور ناخن وغیرہ بھی کتروائے۔ جمعہ کی نماز کے لیے پاپیادہ جانے میں ہر قدم پر 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جمعہ کے دن خواہ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد سورہ کہف پڑھنے میں بہت ثواب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جو کوئی سورہ کہف پڑھے اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا کہ یہ قیامت کے اندھیرے میں اس کے کام آئے گا، اور اس جمعے سے پہلے جمعے تک جتنے گناہ اس سے ہوئے تھے سب معاف ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں گناہ صغیرہ مراد ہے، اس لیے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اسلام میں نماز جمعہ فرض عین ہے۔ قرآن مجید اور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے کہ جمعہ کے منکر کافر اور بے عذر اس کو ترک کرنے والا فاسق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی الی الصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔
یعنی اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو تم لوگ اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ ذکر سے مراد اس آیت میں نماز جمعہ اور اس کا خطبہ ہے، اور دوڑنے سے مقصود اس آیت میں نہایت اہتمام کے ساتھ جانا ہے۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ نماز جمعہ کو ترک کرنے سے باز رہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ سخت غفلت میں پڑ جائیں گے۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 جمعے سستی سے یعنی بغیر عذر ترک کر دیتا ہے تو اس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر کر دیتا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ جمعہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، جمعہ کی پہلی اذان کے بعد خطبہ کی اذان ہونے سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، یہ سنت موقدہ ہے۔ پھر خطبہ کے بعد 2 رکعت فرض امام کے ساتھ جمعہ کی پڑھے، پھر اس کے بعد 4 رکعت سنت پڑھے، یہ سنت بھی موقدہ ہے، اور پھر 2 رکعت سنت پڑھیں، یہ 2 رکعت بھی بعض حضرات کے نزدیک موقدہ ہے۔ نماز جمعہ کے واجب ہونے کی شرطیں یہ ہے: نمبر 1 مقیم ہونا، مسافر پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 2 صحیح ہونا، مریض پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ جو مرض جامع مسجد تک پیادہ پا جانے سے مانع ہو اسی مرض کا اعتبار ہے۔ بڑھاپے کی وجہ سے اگر کوئی شخص کمزور ہو گیا ہو یا مسجد تک نہ جا سکے یا نابینا ہو، یہ سب لوگ مریض سمجھے جائیں گے اور نماز جمعہ ان پر واجب نہیں ہوگی۔ نمبر 3 آزاد ہونا، غلام پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ اور نمبر 4 مرد ہونا، عورت پر نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ جماعت کے ترک کرنے کے لیے جو عذر بیان ہو چکے ان سے خالی ہونا، اگر ان عذروں میں سے کوئی عذر موجود ہو تو نماز جمعہ واجب نہیں ہو۔ اسی طرح خطبہ سننے والوں کو قبلہ رو ہو کر بیٹھنا، جب امام خطبہ کے لیے اٹھ کر کھڑا ہو اس وقت سے کوئی نماز پڑھنا یا آپس میں بات چیت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ ہاں، قضا نماز کا پڑھنا صاحب ترتیب کے لیے اس وقت بھی جائز ہے بلکہ واجب ہے، پھر جب تک امام خطبہ ختم نہ کر دے یہ سب چیزیں ممنوع ہیں۔ جب خطبہ شروع ہو جائے تو تمام حاضرین کو اس کا سننا واجب ہے، خواہ امام کے نزدیک بیٹھے ہو یا دور، اور کوئی ایسا فعل کرنا جو سننے میں خلل پیدا کرتا ہو مکروہ تحریمی ہے۔ اور کھانا پینا، بات چیت کرنا، چلنا پھرنا، سلام یا سلام کا جواب دینا یا تسبیح پڑھنا یا کسی کو شرعی مسئلہ بتانا جیسا کہ حالت نماز میں ممنوع ہے ویسا ہی اس وقت بھی ممنوع ہے۔ ہاں، خطیب کے لیے جائز ہے کہ خطبہ پڑھنے کی حالت میں کسی کو شرعی مسئلہ بتا دے۔ اگر سنت نفل پڑھنے میں خطبہ شروع ہو جائے تو راجح یہ ہے کہ سنت موقدہ تو پوری کر لیں اور نفل میں 2 رکعت پر سلام پھیر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اگر خطبے میں آئے تو مقتدیوں کو اپنے دل میں درود شریف پڑھ لینا جائز ہے۔ یہ تھے چند مسائل جمعے کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔